رائزنگ پاکستان میں آج دو مہمانوں سے آپ کو ملوانا ہے اور یہ پہلی بار ہے میرے 33-34 سالہ کیریئر میں کہ مجھے کسی ٹی وی شو کے سیٹ کے اوپر بیٹھ کے فیل ہو رہا ہے کہ مہمان اور ہوسٹ کے درمیان فاصلہ بڑا کم ہے. تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تھا احتیاطاً, کیونکہ میری آج جو دونوں مہمان ہیں دونوں مکسڈ مارشل آرٹس فائٹرز ہیں, تائیکوانڈو کے فائٹرز ہیں. دونوں کی عمر 21 سال ہے اور اس کی وجہ یہ کہ دونوں ٹوئنز ہیں. ہنزا گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے, اب یہ لاہور میں رہتی ہے اور لاہور میں پڑھتی ہیں. آئی ایم سو ہیپی اینڈ آنرڈ کہ ہمارے ساتھ منیشا علی اور ملیحہ علی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن بس ذرا ٹانگیں اور لات جو ہے نا ذرا دور دور رکھ رہا ہے. اچھا ڈونٹ یو وری سر. ہے کوئی میں مشکل سوال کر دوں پھر بھی پلیز بدلہ نہ لے لینا. نہیں سر, اٹس فائن. اچھا بھائی, ماشاءاللہ سے دونوں پاکستان کے تو چیمپئنز ہیں ہی ہیں, لیکن بین الاقوامی سطح پہ بھی اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں اور دونوں ٹوئنز ہیں اور دونوں کے ایک جیسے شوق ہیں. ابھی ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ شوق کیسے پڑا, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں جو آپ نے جو میڈلز اور ایوارڈز لیے ان کی تھوڑی سی کون تفصیل بتائے گا آپ میں سے؟ دونوں ٹوئنز ہیں اس لیے سوال دونوں سے ایک ہی ہو گیا, جو مرضی جواب دیں. ریسنٹلی ہمارا 2023 میں ہمارا سب سے پہلے رشیا کا ٹور تھا جس میں ہم نے ٹریننگ کیمپ لی تھی. 15 days رشیا میں ہمارا ٹریننگ کیمپ تھا. وہاں پر -35 سینٹی گریڈ تھا اور وہاں پر اراؤنڈ 7 کنٹریز کی پارٹیسپیشن تھی اس ٹریننگ کیمپ میں. اوور آل ہر کنٹری سے نیشنل ٹیم کی پارٹیسپیشن تھی اور پاکستان سے ہم 2 ہی گئے تھے وہاں پر. تائیکوانڈو کا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. الحمدللہ ان کے ساتھ ہم نے ٹریننگ کیمپ لی, الگ کنٹریز کے انٹرنیشنل کوچز تھے. پھر اس کے بعد ہم واپس پاکستان آئے. پھر یہاں پر ہمارا ایشین اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ ہوا تھا. اراؤنڈ 53 کنٹریز کی پارٹیسپیشن تھی اس میں, اور وہاں پر ہماری کمپٹیشن ہوئی تھی. نیپال, ایجپٹ, بحرین اور الگ کمپٹیٹرز تھے جن کو ہم نے بیٹ کیا تھا, اور الحمدللہ ہم دونوں نے سلور میڈل ون کیا تھا اس میں پاکستان کے لیے. اور ریسنٹلی ہمارا ٹور تھا چائنا کا, ورلڈ انٹر یونیورسٹیز, جس میں پوری دنیا سے یونیورسٹیز کے پلیئرز آئے تھے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کے پلیئرز ان کے نیشنل پلیئرز ہوتے ہیں جو ان کو اولمپکس میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. پاکستان سے 5 پلیئرز کی پارٹیسپیشن تھی اور الحمدللہ اس میں اور ملیحہ بھی ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. اوکے, تو جو گولڈ, شولڈ, سلور وہ کتنے اکٹھے کیے ہوئے ملیحہ, ذرا یہ بتاؤ. الحمدللہ ابھی تک تو گولڈز میرے 7 ہیں اور منیشا کے 6 گولڈ ہیں. سلور, براؤنز تو ان کو کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں ہمارے. جی اوکے, گریٹ گریٹ. اچھا جی, کچھ تصویریں بھی ہیں, ذرا تصویریں دکھائیں نا کنٹرول روم, تو ساتھ ساتھ ان تصویروں کے بارے میں بھی گپ لگاتے ہیں اور کچھ یہ ان سے جانتے ہیں کہ یہ ہنزا میں پلی بڑھی اور وہاں سے کس طرح انہوں نے, ارے واہ, یہ ہے جناب آپ کا گاؤں. جی سر, اس کے بارے میں ذرا بتائیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم لوگ بیسکلی جب ہنزا میں گھاس کی کٹائی چلتی ہے, سیزن چلتا ہے, تو ہم ہنزا میں پہاڑوں پر جاتے ہیں اور اپنے مال مویشی کے لیے اسپیشلی یہ گھاس کی کٹائی کر کے اکٹھا کرتے ہیں پورے ونٹرز کے لیے. واہ جی واہ. تو یہ آپ دونوں گھاس کی کٹائی کر کے, ہم لوگ ویٹ لفٹنگ اور ان سب میں انٹرسٹڈ تھے, اسٹرینتھنگ ہو جاتی ہے ہماری نیچرلی. اوکے اوکے. یہ انٹرنیشنل ایونٹ تھا ایشین اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ. اس میں ابھی میری فائٹ ہونے والی تھی قزاقستان کے ساتھ. اس کے لیے کس شہر کی بات ہے؟ ریسنٹلی 2023 نومبر 4 اسلام آباد. اوکے. اور یہ ہمارا انٹر یونیورسٹیز ہو رہے تھے جس میں میں اور ملیحہ نے گریزن یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کیا تھا, اور اس کے بعد ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن میں سلیکشن ہوئی تھی. اور یہ ہماری پاکستان, الحمدللہ پاکستان کے فلیگ کے سامنے پکچر. ویری گڈ ویری گڈ. ٹیم پاکستان. الحمدللہ. یہ ایجپٹ کے ساتھ میری فائنل فائٹ تھی جب میں نے ہیڈ شاٹ مارا تھا, یہ پکچر لی گئی تھی. یہ ریڈ میں آپ ہیں؟ ریڈ میں میں ہوں اور سامنے والی ایجپٹ کی. اوئے ہوئے, تو اس کا تو خون شون نکال دیا ہوگا تم نے. جی سر. منیشا, یہ تم بہت ہی خطرناک قسم کی یہ ہماری پکچر ہے اچیومنٹس کے ساتھ. 34 نیشنل گیمز کی میڈلز ہیں اور انٹرنیشنل, جو بیچ میں میڈل ہے وہ ہمارا انٹرنیشنل ایشین اوپن تائیکوانڈو چیمپئن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور یہ بھی میڈلز کے ساتھ بیوٹیفل پکچر. تھینک یو سو ویری مچ. نائس. یہ ہمارے کوچ ہیں جو ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں, آرمی کے کوچ ہماری یونیورسٹی میں, تو ان کے انڈر ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں. گریٹ, ویری نائس. اور 34 نیشنل گیمز ہے جب میں اور ملیحہ نے وشو میں اپنے سارے اوپوننٹس کو نوک آؤٹ کیا تھا, تو وہ ایک پورا ہسٹری بنا تھا وشو میں, اس کی پکچر ہے یہ. ویری گڈ ویری گڈ.
یہ 34 یہ ہے کم بیکس اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ ایجپٹ کی، پھر میں اور وہ پاکستان کی. زبردست زبردست. یہ وشو کی نیشنل گیمز کی. ویری نائس ویری نائس. یہ بھی ون کرنے کے بعد فائٹ شیٹ کی تصویریں دکھاؤ کنٹرول روم. یہ تو میڈلز ہم نے بہت دیکھ لیے بھائی. ذرا کوئی پتہ لگے کوئی خون چون نکال رہی ہے کہ نہیں. ہے جی سر نکالیں بہت. اوئے اس میں نوک آؤٹ فائٹ ہوتی ہیں تو ہمارا زیادہ فیس پہ اسٹرائکنگ ہوتا ہے تو نوز کی انجری نارمل ہو جاتی ہے اس میں. اچھا یہ نیپال نے ون جی کیا تھا. نیپال نے ون کیا تھا سلور پہ. پاکستان بحرین اور سری لنکا کی ٹیم تھی اس میں. اچھا انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ ذرا ہنزا کی تو ہم نے وہ آپ کی تصویر دیکھی کہ وہاں پہ آپ کا اپنے گاؤں میں لائف اسٹائل کیا, کیسے اس کھیل کی طرف آئیں. اور ہنزا میں تو میرا نہیں خیال کہ پروفیشنل میٹس بھی ملتے ہوں گے فائٹ کرنے کے لیے, تو ہاؤ ڈڈ اٹ آل کم along؟ سب سے پہلے تو مارشل آرٹ کو جوائن کرنے کے لیے ہماری سب سے بڑی انسپریشن ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے who served his life for humanity. اور الحمدللہ ان کا ڈریم تھا کہ میری بہنیں ایسا کام کرے جس میں صرف میری فیملی یا میرا جو سٹی ہے وہ ان پہ پراؤڈ نہیں کرے بلکہ پورا ملک ان پہ پراؤڈ کرے. تو ان کے ڈریم کو اچیو کرتے 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 آج ہم یہاں تک پہنچے. اسٹل ویری لانگ وے ٹو گو, اور وہ ہماری انسپریشن ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا سب سے بڑا ڈریم ہے کہ ہم پاکستان کو اولمپکس میں ریپرزینٹ کریں, نہ صرف ریپرزینٹ کریں بلکہ پاکستان کے لیے کچھ لائیں. گریٹ. اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں سے پروفیشنل گیئر, پروفیشنل اکوپمنٹ, پروفیشنل میٹس, اس تک کا سفر کیسا تھا؟ کیونکہ میرا خیال ہے جب آپ کو یہ شوق پیدا ہوا اس وقت فیسلٹیز تو نہیں ہوں گی. ایگزیکٹلی سر, ڈیم ایگری. ہنزا میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نو ڈاؤٹ خوبصورتی وہاں پر بہت زیادہ ہے, ماؤنٹینیس ایریا ہے, لیکن فیسلٹیز کی کمی ہے. جب ہم نے اسٹارٹ اپ لیا تھا ایک کلب میں, انفارچونیٹلی وہ بند ہو گیا. پھر ہمارے کوچز نے ہمیں ایک اسکول کے گراؤنڈ میں ٹریننگ کرانا اسٹارٹ کیا. نہ وہاں پر میٹ تھا, نہ ہمارے پاس اکوپمنٹس تھی, اور نہ پراپر چار دیواری تھی جس کے اندر ہم ٹریننگ کر سکیں. جب بارش ہوتی تھی تو ہم لوگ ٹریننگ آف کر لیتے تھے, لیکن ہمارے کوچز کی محنت کی وجہ سے ہم نے فرسٹ ایور اسلام آباد جب ہم کمپٹیشن کھیلنے آئے وہاں پر ہم نے پہلی دفعہ میٹ دیکھا تھا. اور وہ ایک بہت سرپرائزنگ مومنٹ تھا ہمارے لیے, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کمپیٹ کرنا تھا اور ہم پہلی دفعہ میٹ دیکھ رہے تھے تب. وہ کوئی خاص میٹ, خاص مٹیریل کا بنا ہوتا ہے؟ پراپر ایک میٹ ہوتا ہے, فومک میٹ ہوتا ہے سر, اس کے اوپر ہم لوگ کھیلتے ہیں. ادروائز ہم لوگ سیمنٹ یا پھر نارمل کارپیٹ پہ نہیں کھیل سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اوپر ہماری کمپٹیشن تھی, اور ہماری کمپٹیشن پہلے ہی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آئی. جب ہم پہلی دفعہ گئے تھے تو بہت ہم انرجیٹک تھے. وہ ہمارے لیے فرسٹ ایور ٹائم تھا, اور ہم دونوں نے آرمی کو بیٹ کیا تھا اس میں, اور ہم دونوں براؤنز ہوئے تھے. وہ فرسٹ ایور, مطلب ہم ٹوٹلی بگنرز تھے اس گیم میں, اور ہم نے براؤنز ون کیا تھا. اور یہ جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کی جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ تو ظاہر پروفیشنلز ہوتے ہیں, پہلے سے کھیلتے چلے. ایگزیکٹلی سر, وہ تو اس میٹ پہ دن رات ٹریننگ کرتے ہیں, مطلب ان کے لیے ہوم گراؤنڈ کی طرح ہوتا ہے. اور وہ ہم نے فرسٹ ایور ٹائم دیکھا تھا, لیکن ہم اتنے کانفیڈنٹیو تھے اور انتھوزیاسٹک تھے کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں ان کے سامنے. ہم نے نارملی ہو کے فائٹ کی تھی. اچھا ملیحہ یہ بتاؤ کہ جب چائنا میں یا دوسرے انٹرنیشنل آپ بتا رہے جی 53 کنٹریز, آپ کو کیا فرق لگا کہ ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے آپ کی ٹریننگ کے اندر بھی زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اکوپمنٹ کی, گیئرز کی, کس چیز میں آپ لوگ ابھی لیک کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس میں؟ چائنا میں جو ایونٹ تھا وہ اوور آل ورلڈ سے ٹیمس آئی تھی. 106 کنٹریز کی پارٹیسپیشن تھی ادھر چائنا میں. تو اس میں اور ہم میں اور ان میں یہ ڈفرینس ہے کہ ان کو انٹرنیشنلی ٹریننگ ٹورز کی ایکسپوجر دیا جاتا ہے. ڈفرینٹ جن کنٹریز سے ان کے اپوننٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی ان کنٹریز میں جا کے مطلب کھیل چکے ہوتے ہیں, اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ قزاقیوں کی کیا اسٹریٹجی ہے, چائنیز کی کیا اسٹریٹجی ہے, اور کورینز کی کیا اسٹریٹجی ہے. جیسے کرکٹ میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وراٹ کوہلی کو اگر بال کرانی ہے تو کیا ہوگا, ہے نا جی. تو بالکل اسی طرح سے اگر آسٹریلینز کی کیا ان کی فیلڈنگ کے کیا پلیسمنٹ ہوتی ہے, تو اسی طرح دوسری ٹیم کو جانا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر پاکستان بھی ہمیں ڈفرینٹ کنٹریز میں فار ٹریننگ کیمپ, ایونٹ سے پہلے ٹریننگ کیمپ کے لیے بھیجے گی, تو ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ کورینز کس طریقے سے کھیلتے ہیں اور نیپالیز, اور ان کو ایزیلی ہم لوگ کیچ آؤٹ کریں گے, اور پاکستان کے لیے اولمپکس میں میڈل لانا یہ ایزی ہوگا.
اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ اب مکسڈ مارشل آرٹس بھی کرتے ہیں جس کو MMA کہا جاتا ہے, جس میں خون خرابہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مجھے بڑا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے, ایسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کسی کا ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ہاتھ میں آ جائے گا. اور ساتھ میں تائیکوانڈو بھی. پہلے کیا شروع کیا تھا اور آپ دونوں کا پرسنل فیوریٹ کون سا ہے دونوں میں سے؟ سب سے پہلے ہم نے ٹائیکوانڈو سٹارٹ کیا تھا. مطلب کہ ہمارے بڑے بھائی کا یہ شوق تھا کہ یہ مکس مارشل آرٹ باکسنگ فیلڈ میں کچھ ایسا کرے. تب ہمارے ہنزا میں صرف ٹائیکوانڈو کا ایک کلب کھلا تھا, تو ہم نے ٹائیکوانڈو سے سٹارٹ اپ لیا, جس میں ہماری ککس, جس میں ٹائیکوانڈو میں اسپیشلی ککس زیادہ ہوتی ہیں, جس کو ہم فیس پہ اپروچ کرتے ہیں اور سولو میں مارتے ہیں. مکس مارشل آرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پنچز مارتے ہیں, ککس مارتے ہیں, پھر بندے کو گراتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر, اس کے اوپر سبمیشنز لگاتے ہیں. مطلب کہ سبمیشنز مین ہم ان کے آرمز کو کنٹرول کر کے ان کے اوپر لوکس لگا سکتے ہیں, مطلب توڑ بھی سکتے ہیں. اٹس لیگل, اس میں لیگل ہوتا ہے. ایکسکیوز می, یس سر, اٹس لیگل. مطلب فائٹر کو اندر جانے سے پہلے پراپرلی اس کو سائن کرنا پڑتا ہے, اور پھر اگر ہاتھ ٹوٹ گیا تو ایون اگر آپ مر بھی جاتے ہو تو ہاں اٹس آن یو, کیونکہ وہ پراپر سائن کر کے اندر آتا ہے سر. تو پھر ہم وی فائٹ فار آور ڈریمز. علاج کروایا تم دونوں کا کہ کیا یہ لڑکیاں کیا ہے, یہ بس شوق سے شوق ہے؟ جی سر, جنون. مطلب ہم اپنی اسٹڈیز جب ہمارے پیپرز ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں. یہ ویسے میرا اگلا سوال تھا, کوئی پڑھتی پڑھاتی بھی الحمدللہ سر. پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس تھے ہم لوگ. جب لاہور موو ہوئے تو ابھی انٹرنیشنل ریلیشنز لاہور گیریزن یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں اور فل اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ ٹاپ 10 ہمارے کلاس میں ٹاپ 10 میں ہمارا نام آتا ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. اچھا یہ جو آپس میں کبھی فائٹ کی تم دونوں؟ پریکٹس آلموسٹ ہم لوگ ایک دوسرے کے پرفیکٹ پریکٹس پارٹنرز ہیں, سو روز کرتے ہیں. اسی لیے ہم نارملی نہیں لڑتے کیونکہ میٹ پہ ہمارا پورا غصہ نکل جاتا ہے. اچھا میں نے وہ سنا تھا آئیڈینٹیکل ٹوئنز, کہ جو آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں ان کو چوائسیز بھی ایک جیسی ہوتی ہیں, ان کو کھانا بھی ایک جیسا پسند ہوتا ہے, وہ اداس بھی اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن آج میں پریکٹیکلی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز اتنے آئیڈینٹیکل ہیں کہ آپ لوگوں کا جو پروفیشن اور پیشن بھی ایک جیسا ہی ہے. ایون سملر تھنگ کہ ہمارا جی پی اے بھی سیم ہے. جی پی اے بھی سیم ہے. ایون ہم لوگ دوسرے کلاسز میں ہوتے ہیں, ایک دوسری کلاس میں ہوتی ہے, میں دوسرے, لیکن نمبر ہمارے سیم آتے ہیں. نمبر پھر بھی ایک جیسے آتے ہیں. بڑا کون ہے آپ میں سے؟ 5 منٹ کی میں بڑی ہوں, پھر ملیحہ چھوٹی ہے. اچھا تو یہ کبھی اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ میں 5 منٹ بڑی ہوں تم سے؟ بلکہ میں چھوٹے ہونے کا فائدہ زیادہ اٹھاتی ہوں. چھوٹے ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہوں. اچھا بھائی یہ بتاؤ, وٹ از یور فیوچر؟ آپ ویئر ڈو یو سی دا ماؤنٹین, کون سی فائٹرز ہیں جی آپ کے؟ ماؤنٹین ٹوین فائٹرز. ماؤنٹین ٹوین فائٹرز جو آپ کا ایک طرح سے برانڈ ماشاءاللہ بن چکا ہے. ماؤنٹین ٹوین فائٹرز کو آپ 5 سال بعد کہاں دیکھتی ہیں؟ ہم لوگ 5 سال بعد خود کو پاکستان کا سٹار اور پاکستان کے جھنڈے کو اولمپکس میں لہرانا چاہتے ہیں, اور پاکستان کا ترانہ دوسرے لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں 5 سال بعد. یہ ہماری ڈریم ہے. یہ بولتے ہوئے میرے گوز بمپس کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن اٹس ناٹ ایزی, اسٹل ویری لانگ وے ٹو گو, لیکن انشاءاللہ نتھنگ از امپاسبل, اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے. آئی ایم سو, تم نے مجھے ایموشنل کر دیا ہے کہ کتنا تم دونوں کی آنکھوں میں جو پیشن ہے نا, دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. میں بتاؤں ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے, اسکل بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے, لیکن بڑے بڑے اسپورٹس پرسنس کو میں نے دیکھا ہے وہ جا کے لیک کر جاتے ہیں اس پیشن, اس جنون میں جو آپ دونوں کی آنکھوں میں دیکھ. سو اصل جو چیز نہیں ہوتی نا وہ ہے آپ کے پاس, اسکل اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, وہ انسان سیکھ جاتا ہے. اچھا جی, کون سی دونوں کی چیز ہے جو فرق ہے ایز ٹوینز؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ سب کچھ مطلب کریلے دونوں کو ہی پسند ہے, آلو گوشت دونوں, کیا چیز ہے جو کہ اس کو کچھ اور پسند ہے اور تمہیں کچھ اور پسند ہے؟ کلرز, چلو کلرز پہ, فیوریٹ کلرز بھی ایک جیسے سیم. ایون بہت مشکل کوشچن پوچھا ہے آپ نے, ریئلی فرسٹ ایور ٹائم, کیونکہ ہم کپڑوں کے چوائس سے لے کر کھانے کی چوائس سے لے کر ایوری تھنگ, آج تک 3-4 سال ہوئے ہم اپنی یونیورسٹی میں ہم نے کبھی ڈفرینٹ کپڑے نہیں پہنے. سیم کپڑے, سیم شوز, ایوری تھنگ از سیم. بچپن میں وہ ہم دیکھا کرتے تھے عید کے اوپر مائیں جو ہے نا وہ بچوں کو ایک جیسے کپڑے پہنا لیتی ہیں, چاہے ایج ڈفرینس بھی ہو, تو وہ یونیورسٹی میں بھی دونوں ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں. جب ہمیں ڈفرینٹ کپڑے ہم لوگ لیتے ہیں یا پھر ہمیں کوئی لے کر دیتا ہے تو ہم وہ نہیں پہنتے, ہم پہنتے ہی نہیں, پھر وہ ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں, لیکن سملر کپڑے ہم لازمی پہنتے ہیں. تو اب جو سملر پہنتے ہو کپڑے آپ لوگ یا سملر جوتے, وہ خریدتا مطلب چوائس کس کی ہوتی ہے؟ اکٹھے جاتے ہو شاپنگ؟ چوائس زیادہ اس کی ہوتی ہے
ایگری ہم دونوں کرتے ہیں. زیادہ ملیحہ چوائس کرتے ہیں, پھر ایگری ہم دونوں کرتے ہیں. مظلوم اور ظالم کا یہی فرق ہم یہاں کرنا چاہتے تھے نا. کوئی چیز ہے جس میں تم دونوں فرق ہو؟ نہیں ہے. وہ ظلم کرتی بڑی بہن پہ, بڑی بہن مظلوم ہے. نہیں سر, ہم دونوں ہی ایگری کرتے ہیں. دونوں ایگری کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, اب ٹیل می اباؤٹ آپ کے باقی فیملی کے بارے میں بتاؤ. امی ابو کے, آپ دونوں کی ماشاء اللہ اس وقت یو آر 21. یس. ٹیل می اباؤٹ یور پیرنٹس, ٹیل می اباؤٹ آپ کے اور بہن بھائی. ہمارے ایک تو بڑے بھائی کا آپ نے بتایا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, ہیومینٹی کے لیے. باقی ہمارے ایک اور بھائی ہیں, وہ بھی ہم سے بڑے ہی ہیں. اور ہماری بڑی بہن ہو از ان پنجاب یونیورسٹی ان لاہور, وہ بھی اسپورٹس بیس بھی, اینڈ شی از آلسو اے مارشل آرٹسٹ. اور بڑی بہن بھی مارشل آرٹس میں ہے. جی سر. اوکے. اس نے ابھی ریسنٹلی اپنا ڈگری کمپلیٹ کر لیا ہے, اور شی از لوکنگ فارورڈ فار ہر ماسٹرز. اور لاسٹ میں اور ملیحہ اور ہمارے پیرنٹس, الحمد للہ ان کو ہیوج کریڈٹ گوز ٹو آور پیرنٹس اینڈ آور کوچز اینڈ آور سوسائٹی, نو ڈاؤٹ سر. ہمارے بابا اور ہماری امی ہمارے بیسٹ فرینڈس ہیں, جو کہ ہمیں فل سپورٹ کرتے ہیں. ان کی اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے آج ہم لوگ اس ٹریک پر ہیں کہ ہم لوگ ایجوکیشن فیلڈ اور اسپورٹس مینٹلی اور فزیکلی دونوں ایک ساتھ 50-50 پرفیکٹلی چلا رہے ہیں. اور ہماری موٹیویشن ہمارے پیرنٹس ہی ہیں. انٹرسٹنگ. وہاں پہ بیک ہوم ہنزا میں جہاں پہ آپ کی اسکولنگ ہوئی, وہاں پہ آپ کے محلے والے, فیملی, خاندان والے, وہ ان کا کیا رسپانس تھا اس ساری چیز پہ؟ آپ کے ٹیچرز, آپ کی سہیلیاں, فیملی ممبرز. شروع میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سر, تو بہت مشکل تھا ہمارے سوسائٹی میں یہ ایڈجسٹ ہونا یا پھر ان کو ہضم ہونا کہ ایک لڑکیاں کس طرح ایک میل ڈومیننٹ اسپورٹس میں جا رہی ہیں. تائیکوانڈو, ایگزیکٹلی سر, تب کوئی بھی نہیں تھا ہنزا میں مارشل آرٹ کی طرف, تائیکوانڈو کی طرف. تو مطلب لوگوں کو بہت چبھتی تھی وہ بات کہ لڑکیاں جائیں گی تو ان کے پیچھے ایکسٹرا دوسری لڑکیاں بھی چلی جائیں گی اگر یہ انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا. تو یہ اسٹیریوٹائپ بنا ہوا تھا ہمارے وہاں پر. پھر سوسائٹی میں زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ سر ایکسیپٹ بہت لیٹ ہی کرتے ہیں. پھر کافی کرٹیسزم ہوا ہمارے, ایون ہمارے اپنے فیملی میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو سلائی کڑھائی سکھاؤ, اس اسکل سکھانے سے اچھا ہے کہ آپ سلائی کڑھائی سکھائیں. تو اس غصے میں ہم نے وہ بھی سیکھا سر. جی ہم نے میٹرک کے پیپرز کے بعد پراپر ہم نے کلاسز لی ہیں اس کی, ہم اپنی ٹریننگ کرتے تھے اور سلائی کڑھائی کی کلاسز لیتے تھے تاکہ وہ خاندان والوں کا گلہ بھی دور ہو جائے. ایگزیکٹلی سر. پھر اس کے کون زیادہ اچھی کڑھائی زیادہ اچھی کون کرتا ہے؟ ملیحہ فراکس بہت اچھے بناتی ہیں اور شلوار قمیض بھی اچھے بناتی ہیں. واہ جی واہ, ویری گڈ ویری گڈ. پھر جب ہم نے اپنا فرسٹ اچیومنٹ لیا تو اس کے بعد وہی لوگ جو ہمیں کرٹیسائز کرتے تھے, الحمدللہ وہ سارے لوگ ابھی سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی بچیوں کو سر انسپائر کراتے ہیں کہ ان جیسا بنو. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ تھی. ہم نے ان کو اس مینٹیلٹی سے اس مینٹیلٹی میں شفٹ کیا تھا سر. انٹرسٹنگ. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, کچھ کہنے لگی تھی آپ؟ ود ان فیملی کرٹیسزم کے بعد ابھی ہماری سوسائٹی ہی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ بیک اپ کرتی ہے. جب ہم پوسٹ لگاتے ہیں تو سب سے زیادہ کمنٹس ہمیں ہمارے ہنزا سے ہی آتے ہیں. تھینک یو سو مچ ٹو ایوری ون جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں, لائکس کرتے ہیں. سو دا ریزن ویئر وی آر از آل جسٹ بیکاز آف آور سوسائٹی. اچھا اب یہ بتائیں کہ ہنزا سے اب ایک لاہور, the culture capital, bigger city, happening city. لاہور کے بارے میں مجھے بتاؤ, لاہور میں ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا, آسان تھا, کیا چیز پسند ہے لاہور؟ اسپیشلی لاہور کا ویدر, اسپیشلی سمرز میں تو بہت ہی زیادہ, ہنزا کہاں اور لاہور کہاں. لیکن اپنی ٹریننگ کے لیے لاسٹ ٹائم ہم 2 سال سے گھر نہیں گئے تھے کیونکہ ہم سمر ٹریننگز لیتے تھے یہاں پہ, اور لاہور کی گرمی برداشت کرنا مشکل تھا, لیکن فار آور ڈریمز یہ مینڈیٹری بھی تھا, ہمیں ٹریننگ کرنی تھی. اور بہت فرق تھا, لیکن وی لائک لاہور, وہاں کا کلچر, اسپیشلی لاہوری فوڈ, وی لو لاہوری فوڈ. لاہوری فوڈ تو, لیکن آپ کے جس پروفیشن میں آپ دونوں آ گئی ہیں اب تو بٹ وی ڈونٹ نیڈ اسپائسز. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن اس پروفیشن میں ویسے بھی بہت زیادہ نان اور کڑھائیاں اور مرغن کھانے, کیونکہ آپ کی کوئی ڈائٹ بھی خاص ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں؟ جی سر, ایتھلیٹس کی پراپر ڈائٹ ہوتی ہے اور ہمارے ویٹ کیٹیگری کے مطابق ہمارے فائٹس ہوتے ہیں, تو ہمیں پورا سال اس پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. میں اور ملیحہ کاربس بہت کم کھاتے ہیں, کاربس, روٹی, یہ چیزیں بہت کم کھاتے ہیں. پروٹین زیادہ کھاتے ہیں, لائک فش ہو گیا, چکن, بیف, یہ زیادہ کھاتے ہیں. فائٹرز کو بھی زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو تاکہ مسلز جو ہیں وہ یس سر. تو اور فروٹس بہت زیادہ کھاتے ہیں. جی سر.
تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے نارمل بندے سے ایک ایتھلیٹس کی, اور یہ بہت مشکل بھی ہوتا ہے کہ ایتھلیٹ کو اپنے ڈائٹ کو مینٹین کرنا. سر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے انفلیشنز, مہنگائی کتنی زیادہ ہے اس کی وجہ سے. تو ون مور تھنگ سر, ہمارے پاکستان میں ایتھلیٹس اتنا محنت کرتے ہیں جو کسی اور دنیا میں نہیں کرتے. میں پرسنل اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, باہر بھی گئے ہیں سر, ان سے زیادہ ہمارے پاکستان کے پلیئرز ٹریننگ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ پلیئرز کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت کم, ایک کرکٹ ہے جس پہ بہت فوکس ہوتا ہے, اسپانسرز نہیں ہوتے سر پلیئرز کے لیے باہر جانے کے لیے, ٹریننگ کیمپس کے لیے. اگر کوئی باہر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, چائنا میں آپ کو اگزامپل بتاؤں گی, ریسنٹلی ہمارے چائنا میں جو ایونٹ ہوا اس کے لیے ہم 5 دن پہلے گئے تھے وہاں پر. مطلب وہ جو پلیئرز گئے تھے 1 month پہلے گئے تھے اور انہی پلیئرز کے ساتھ ٹریننگ کر رہے تھے پہلے, پھر وہ کمپنی. لیکن آپ لوگ زیادہ دن کے لیے اس لیے نہیں جا سکے کہ فائنینسز نہیں تھے, اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہاں جا کے ہوٹلز میں رہنا اور خرچہ. سو بالکل آئی تھنک ایبسلیوٹلی رائٹ. منیشا اور ملیحہ کی کہانی آپ تک پہنچانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میرا شو جو ہے یہ پورے پاکستان میں عام لوگ تو دیکھتے ہیں, لیکن بہت سے کارپوریٹس بھی, گورنمنٹ سے پالیسی میکرز دیکھتے ہیں. سو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں ان جیسے, جب کوئی سٹار بن جاتا ہے تو اس کے لیے تو بہت بڑے بڑے برانڈز, ٹیلکو کمپنیز بھی آ جاتی ہیں, اور جناب موبائل کمپنیز کے ساتھ ساتھ کوئی چائے والا بھی اور شیمپو والا بھی ان کو ہائر کر رہا ہے اور ان کو اور زیادہ پیسے دے رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن ہماری بڑی بڑی ان کارپوریٹس کو یہ بھی چاہیے کہ منیشا ملیحہ جیسے جو ہمارے پاکستانی سے جو فیوچر سٹارز ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا اس وقت بھی انہوں نے جو کر دکھایا ہے وہ کسی سٹار سے کم نہیں ہے. You are superstars of this country. You should feel proud of the fact. Thank you so because very we are much, proud sir. of you. لیکن آپ نے, اگر آپ یہ بات کہیں پہنچا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اختیار ہے, let's support these girls. Let's support girls and boys like them. Yes. کہ جن کو انٹرنیشنلی, چاہے آسٹریلیا جانا ہو, چاہے چائنا جانا ہو, قازقستان جانا ہو, ٹریننگز کے لیے جائیں, ان کو زیادہ زیادہ کمپٹیشنز میں بھیجیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اسپانسرز کی. اور یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں, اس لیے میں نے سوچا ذرا منہ ادھر کر کے نا لیکچر ادھر دوں گا, تھوڑا سا میں ڈانٹ بھی رہا ہوں نا, اگر کوئی سمجھے تو. اچھا یہ بتائیں جناب, لاسٹلی, کہ کنٹرول روم اس وقت سب ہنس رہے ہیں اور سب حیران ہو رہے ہیں کہ اتنے آئیڈینٹیکل ٹوئنس بھی کوئی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک سوال ہی ہے, کوئی تو چیز ہوگی جس پہ آج تک لڑائی ہوئی, ڈفرینس آف اوپینین ہوا. بہت مشکل 21 سال میں آج تک لڑائی نہیں ہوئی, یہ ہو نہیں سکتا, میں مان ہی نہیں سکتا. یہی تو ریزن ہے سر کہ ہم میٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں. بچپن میں لڑائی ہوتی تھی, نو ڈاؤٹ, بچپن میں ہم لوگ لڑتے تھے, بچپن میں سب بچے, یس, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی لڑتے تھے, لیکن when we grown up ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں. آپ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں. بیسٹ, سپر بیسٹ فرینڈز, سپر بیسٹ. یس, ویری گڈ, ویری گڈ. بھائی منیشا اینڈ ملیحہ, بہت مزہ آیا. پی ٹی وی کی جانب سے, رائزنگ پاکستان کی جانب سے, وی آر سو پراؤڈ آف یو اینڈ وی آر آلویز دیئر فار یو. نیکسٹ آپ کسی چیمپئن شپ میں جا رہے ہو, کہیں جا رہے ہو, آپ نے وی آر جسٹ 1 call away, آپ نے ہمیں کال کرنا ہے اور ہم آپ سے پھر گپ لگائیں گے اور آپ کی نیوز کو ہم فالو کریں گے اور اپنے پروگرام میں فیچر کریں گے. تھینک یو سو thank you so much sir, it's honor. آل دا بیسٹ, بہت بہت شکریہ. آپ کو آج کا رائزنگ پاکستان کیسا لگا, خاص طور پہ منیشا علی اور ملیحہ علی کی باتیں اور ان کی جرنی اور ان کی اکمپلشمنٹس کیسی لگیں, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اور ہمارے انسٹاگرام پہ ہمیں ضرور بتلائیے گا. خوش رہیں, ملیں گے پھر, خدا حافظ.